اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں میری امت پر ارباب حکومت کی طرف سے مصیبتیں آئے گی، باوجود زمین کشادہ ہونے کے تنگ ہو جائے گی۔ ایسے حالات آئیں گے امت کے اوپر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا، اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر میری نسل میں سے ایک آدمی پیدا ہوگا اور اس کی جد و جہد سے پوری زمین میں انقلاب پیدا ہو جائے گا، اور جتنا ظلم و ستم تھا نا سب دور ہو جائے گا، اور انصاف سے برکتوں سے زمین بھر جائے گی۔ زمین کوئی دانہ باقی نہیں رکھے گی کہ کوئی دانہ زمین میں ڈالا ہو اور ضائع اور برباد ہو گیا ہو، ہر ایک دانہ پھوٹے گا۔ آسمان بارش روک کے نہیں رکھے گا، بلکہ آسمان سے بھرپور بارشیں ہوگی اور بھرپور پیداوار ہوگی۔ دوسری روایت میں ہے کہ میری نسل میں سے ہوگا اور اس کا نام ہوگا محمد، ان کے والد کا نام ہوگا عبداللہ، اور لقب ہوگا مہدی۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ یہ جو قیامت کا جو چیپٹر ہے نا پورا، کہ اللہ کے رسول نے جو بتایا، اس میں صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے رسول اس زمانے میں ہم کیا کریں جب حکومت کی طرف سے ظلم و ستم ہوگا اور حالات سب بدل جائیں گے، ایسے زمانے میں ہم کیا کریں؟ ہمارے نبی نے فرمایا اپنی فکر کرو، اپنی فکر کرو، اپنے ایمان کی، اپنے یقین کی فکر کرو ایسے زمانے کے اندر۔ اور ایک حدیث میں، اسی چیپٹر کے اندر ایک حدیث میں ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی فتنے آئیں گے، سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ اب اندازہ لگاؤ، یہ جو فتنے آ رہے ہیں چھوٹے ہی ہیں نا، دجال کے مقابلے میں چھوٹے ہیں۔ اسی لیے جو سورہ کہف کا زور دیتا ہوں میں نے جمعرات کے دن، اس میں اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ سورہ کہف پڑھنے والا دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا، تو دجال کے علاوہ چھوٹے موٹے جتنے بھی فتنے آ رہے ہیں اللہ اس سے بھی حفاظت فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہم آج ایسے ہی دور میں ہیں، یہ دنیا کی عمر ہو گئی ہے، یہ دنیا بڑی ہو گئی ہے، یہ تو زیب و زینت کر کے اپنے آپ کو سوار کر ہمیں کھینچ رہی ہے، ورنہ دنیا کی عمر اب ختم ہونے کو ہے، بڑی ہو گئی ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے بھائی؟ نیک اعمال میں جڑے رہنا ہے۔ اب مسئلہ رہا ہمارا تو ہے ہی مسئلہ ایسے سب، لیکن ہماری جو آنے والی نسل ہے ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ سورہ بقرہ اٹھاؤ، دوسرے قرآن کریم میں کچھ ایسے واقعات ہیں کہ ماں باپ کی نیکی کا اثر اولاد پر پڑتا ہے۔ اس لیے اگر ہم اپنے آپ کو نیک بنائیں گے، دیندار بنائیں گے، تو ہماری نیکی کا اثر ہماری اولاد کے اوپر انشاءاللہ پڑے گا، اور ہماری نسلوں کا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ ورنہ میرے بھائیوں، حدیث میں یہی قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ایمان بکیں گے۔ دیکھتے ہیں نا آج ایمان بکیں گے چند درہم کے خاطر، لوگ اپنے ایمان کو بیچیں گے۔ اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، بس کہنے کا مقصد یہی ہے کہ بھائی ہمارا مسجد سے تعلق ہو، قرآن کریم سے ہمارا تعلق ہو، ہمارے نبی کے پیاری سنتیں، پیارے طریقوں سے ہمارا تعلق ہو۔ جب ہم اس میں لگے رہیں گے نا، انشاءاللہ ہمارا ایمان مضبوط رہے گا، اور دنیا کی کوئی بھی طاقت ہوگی نا ہمارے قدم کو ڈگمگا نہیں سکے گی۔ اللہ کہیں سنی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔